جو والدین نافرمان اولاد کے لیے پریشان ہیں، دل گرفتہ ہیں، ماں سجدے میں رو رو کر اولاد کے لیے دعا کرتی ہے، باپ خاموشی سے اولاد کی فکر میں مبتلا ہے، تو آج کا یہ وظیفہ خاص آپ کے لیے ہے۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے اور آزمائش بھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں کامیابی دعا، صبر، حکمت سے ملتی ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ قرآن پاک کی سورت کا وظیفہ شیئر کروں گی، جسے اگر آپ پڑھ لیں گے تو اولاد آپ کی فرمانبردار بن جائے گی، ان کی قسمت چمک اٹھے گی، ان کو تعلیمی میدان میں کامیابی ملے گی۔ اگر کسی بری عادت اور صحبت میں مبتلا ہے تو اس عادت سے جان چھوٹ جائے گی۔ اولاد کے معاملے میں تو پیغمبروں پر بھی آزمائشیں آتی رہی ہیں۔ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کے لیے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اولاد کے معاملے میں آزمائشیں آئیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر نبیوں کو آزمائشیں آتی ہیں تو ہم کیوں نہ آزمائیں جائیں گے، لیکن فرق یہ ہے کہ انہوں نے صبر اور دعا کا راستہ اختیار کیا۔ مگر آج کل کے والدین ڈانٹ سے کام لیتے ہیں، اپنی اولاد کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اولاد سنورنے کے بجائے بگڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ آج کل کی اولاد نافرمانی کی بڑی وجہ گھر میں دینی ماحول کا نہ ہونا ہے۔ بچے ہر وقت موبائل استعمال کرتے ہیں اور بری صحبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ والدین کی بے چسکی کی وجہ سے بھی اولاد نافرمان بن جاتی ہے، اور والدین کے درمیان لڑائی جھگڑا رہنے کی وجہ سے بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولاد بدلیں تو پہلے آپ کو اپنے گھر کا ماحول بدلنا ہوگا، کیونکہ خوشگوار ماحول کا اولاد پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ لیکن آپ مایوس بالکل نہ ہوں۔ شیطان چاہتا ہے کہ والدین ٹوٹ جائیں، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ آپ جھک جائیں اور دعا کریں۔ جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ اس پر کامل یقین سے عمل کریں گے تو آپ خود اپنی اولاد میں بہترین تبدیلیاں دیکھیں گے، اپنی اولاد کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ آپ کی اولاد آپ کا ادب کرے گی، آپ کا عزت و احترام کرے گی۔ آپ خود بھی اپنی اولاد سے دوستی کریں، ان کی بات سنیں، چیخنے کے بجائے آرام سے سمجھائیں۔ سختی سے دل بند ہو جاتے ہیں اور محبت سے کھلتے ہیں۔ اگر آپ یہ سورت 3 بار پڑھیں گے تو نافرمان اور غم دینے والے بچہ سورت کی طرح چمکے گا۔ آپ نے یہ عمل فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ عمل 15-20 منٹ کے بعد عمل آپ نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ شمس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ شمس کوئی بڑی سورت نہیں، اس سورت کی 15 آیات ہیں اور یہ 30ویں پارے میں۔ یہ آسان سا وظیفہ آپ 11 دن تک لازمی کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو کامیابی عطا کرے گا اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا۔ آپ اپنی اولاد کی وجہ سے کسی آزمائش میں مبتلا ہے، جس میں کی وجہ سے آپ بہت پریشان ہیں، تو آپ کی وہ آزمائش ختم ہو جائے گی۔ آپ اپنی اولاد کے رشتے کے لیے پریشان ہیں تو آپ کو اس میں بھی مدد ملے گی۔ آپ جس مقصد کے لیے کریں گے آپ اس مقصد میں کامیابی ملے گی۔ آپ نے اپنے مقصد کو جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں اس مقصد کو ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے اور 11 دن تک لگاتار کرنا ہے۔ اگر آپ نے کوئی دن چھوڑ دیا تو آپ کو یہ وظیفہ دوبارہ کرنا پڑے گا۔ تو اس وظیفے کو آپ 11 دن تک لازمی کریں تو آپ خود اس کے اثر انداز اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ آخر میں میری اللہ سے دعا ہے، جو ماں اس وقت رو رہی ہے اس کی آنسوں قبول فرما، جو باپ پریشان ہے اس کا دل کو سکون عطا فرما دے، ان کی اولاد کو ہدایت دے دے، نیک بنا دے، صالح بنا دے، گھروں میں محبت اور برکت عطا فرما دے۔ میری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کر دیں تو آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔